اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ اب آپ کو یہ کس طرح سے پتہ کرنا ہے کہ ایک حرف کے اندر 5 صفتیں کون کون سی ہیں، تو اس کے لیے میں آپ کو پہلے ہی بتلا چکا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں جتنی صفات کے مجموعے ہیں وہ یاد کرنے ہیں۔ جب صفات کے مجموعے ہمیں یاد ہوں گے تو پھر صفات کا پتہ کرنا، معلوم کرنا وہ آسان ہوگا۔ ٹھیک ہے، دیکھیے اس کام کے لیے آپ یہاں اسکرین پر یہ دیکھیے، یہ کیا آ گیا؟ یہ دیکھیں میں نے یہ مجموعے جمع کیے ہیں، تو ہمیں جو صفات متضادہ 10 ہیں، اور یہ میں نے نیچے لکھی ہے ترتیب سے کہ کون سی صفت اور اس کی پھر ضد کیا ہے۔ ہمز، جہر، شدت، رخوت، استعلاء، استفعال، اطباق، انفتاح، اطلاق، اسمات۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمیں صفت کا پتہ کیسے لگانا ہے کہ ایک حرف کے اندر 5 صفتیں کون کون سی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تا کے اندر پتہ لگاتے ہیں کہ تا کے اندر کون کون سی صفتیں ہیں۔ تا، تو تا کے لیے ہمیں سب سے پہلے ہمز کا مجموعہ دیکھنا ہے۔ ہمز کا مجموعہ ہے فحثہ شخص سکت، یہ 10 حروف ہیں، تو فحثہ شخص سکت کے اندر تا موجود ہے، تو لہذا پہلی صفت اس کے اندر ہمز کی پائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد پھر دیکھنا ہے شدت کا مجموعہ پڑھنا ہے۔ شدت کا مجموعہ ہے اجید و قطن بکت، تو شدت کے مجموعہ کے اندر شدت کے جو حروف ہیں ان میں بھی کاف موجود ہے، تو اس لیے دوسری صفت ہوئی شدت۔ ٹھیک ہے، اور پھر ہمیں توسط کا بھی مجموعہ پڑھ کے دیکھ لینا ہے۔ لن عمر، لن عمر اس کے اندر تا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اب آگے چلتے ہیں استعلاء۔ استعلاء خصا ضغط قذ، یہ 7 حروف ہیں، ان کے اندر تا موجود نہیں ہے۔ جب تا استعلاء کے حروف میں نہیں ہے تو اس کی جو ضد ہے استفعال، تو استفعال اس کے اندر پائی جائے گی، تو تیسری صفت اس کے اندر استفعال ہوئی۔ اور پھر اطباق کے حروف دیکھنے، اطباق کے 4 حروف ہیں صاد، ضاد، طا، ظا، تو ان 4 حروف میں بھی تا نہیں ہے۔ جب تا ان 4 حروف میں نہیں ہے تو جو اس کی ضد ہے انفتاح، تو چوتھی صفت انفتاح پائی جائے گی۔ اب آگے اطلاق، اطلاق کے حروف ہیں فرا من لبن، یہ مجموعہ فا را میم نون لام با، تو فرا من لبن کے اندر تا نہیں ہے، تو لہذا جب فرا من لبن اطلاق کے حروف میں تا نہیں ہے تو اطلاق کی جو ضد ہے اسمات، تو اسمات پائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ 5 صفتیں تا کے اندر پائی گئی۔ پہلی صفت ہمز، یعنی اس کے اندر پستی ہوگی، کمزوری ہوگی جہر کے مقابلے میں۔ جہر جو اس کی صفت ہے، جہر کا مطلب ہے کہ مخرج سے ادا ہوتے وقت آواز کے اندر بلندی ہو، اونچائی ہو۔ ٹھیک ہے، تو تا کے اندر وہ اونچائی نہیں ہوگی بلکہ ہمز پائی جائے گی، اور ہمز کا مطلب یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز جو ہے جاری رہے، اور آواز میں جاری رہنے کے ساتھ ساتھ ایک قسم کی کمزوری ہو، تو تا کے اندر ہمز پائی گئی۔ اور پھر دوسری شدت پائی گئی۔ شدت، تا کے اندر شدت بھی ہے، اور یہ شدت نرمی کے مقابلے میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو تا کے اندر شدت ہے، یعنی جب تا کو ادا کریں گے تو پہلے آواز بند ہو جائے گی، اور چونکہ اس کے اندر ہمز بھی ہے تو بند ہونے کے بعد پھر جاری ہو جائے گی، تو تا کے اندر شدت محموسہ پائی جائے گی، نہ کہ شدت مجہورہ۔
شدت محموسہ پائی جائے گی. تو پہلی صفت اس کے اندر ہمس ہوئی، دوسری صفت اس کے اندر شدت ہوئی، اور تیسری صفت اس کے اندر استفال ہوئی، چوتھی صفت انفتاح ہوئی، اور پانچویں صفت اسمات ہوئی. تو اس طرح سے ہمیں صفتوں کا پتہ لگانا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، کسی بھی حرف کی جو ہمیں صفتوں کا معلوم کرنا ہو، سب سے پہلے ترتیب سے جو صفتیں ان کا مجموعہ پڑھیں گے. اگر مجموعہ کے اندر ان حروف کے اندر اگر وہ حرف ہیں تو وہ صفت پائی جائے گی، اور اگر ان حروف کے اندر وہ حرف نہیں ہے تو اس کی ضد پائی جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہمیں صفات کا پتہ لگانا ہے. تو تا کے اندر ہم نے صفت دیکھی ہے. اب مثال کے طور پر شین کے اندر صفت دیکھ لیں کہ شین کے اندر کون کون سی صفت ہیں. تو شین کے اندر جب صفت دیکھیں گے ہم تو وہی طریقہ اختیار کریں گے. سب سے پہلے ہمس کے حروف پڑھیں گے، فحثہ شخص سکت. تو ان حروف میں شین موجود ہے تو لہذا ہمس پائی جائے گی. پھر شدت کے حروف پڑھیں گے، اجید قطن بکت. تو شدت کے حروف میں شین نہیں ہے تو لہذا اس کی جو ضد ہے رخوت، تو رخوت پائی جائے گی. اور پھر استعلاء کے حروف کے اندر شین نہیں ہے تو لہذا استفال پائی جائے گی. اطباق کے حروف کے اندر شین نہیں ہے تو انفتاح پائی جائے گی. اور اذلاق کے حروف کے اندر شین نہیں ہے تو اسمات پائی جائے گی. تو شین کے اندر کون کون سی صفتیں؟ 5 ہو گئی، ہمس ہو گئی، اور اسی طرح سے رخوت ہو گئی، استفال ہو گئی، انفتاح ہو گئی، اسمات ہو گئی. تو اس طرح سے جتنے بھی حروف ہیں ان حروف کے اندر اس طرح سے صفات کا ہم پتہ لگا سکتے ہیں. یہ صفات کا پتہ لگانے کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، تو آسان لفظوں میں نے آپ کو یہاں پر سمجھا دیا ہے. تو یہ ہے صفات متضادہ. صفات متضادہ یہ 10 ہیں. ہمس، یعنی ہمس ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز جاری رہے گی، اور آواز اس طرح سے جاری رہے گی کہ آواز میں ایک طرح کی کمزوری ہوگی. ٹھیک ہے، اور اس کی ضد جہر ہے. جہر کے معنی بلند ہونے کے، یعنی ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس بند ہو جائے اور آواز میں ایک قسم کی بلندی ہو، اونچائی ہو، جیسے مؤمنون کے حمزہ کے اندر. اور تیسری شدت کے معنی سختی کے، یعنی ان حرفوں کے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی سختی کے ساتھ ٹھہرے گی کہ آواز بند ہو جائے اور آواز میں ایک قسم کی سختی ہو، جیسے احد. تو سانس اس طرح سے بند ہو رہا ہے کہ اس کے اندر سختی پیدا ہو رہی ہے، تو شدت. اور رخوت اس کی ضد، یعنی اس طرح سے بند ہو، یعنی مخرج سے اس طرح سے ادا ہو کہ آواز کے اندر نرمی پیدا ہو شدت کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے استعلاء کے معنی بلند ہونا. ان حرفوں کے ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کا اکثر حصہ تالو سے لگ جانا. زبان کی جڑ کا اکثر حصہ، جو جڑ ہے نا پچھلا، اس کا اکثر حصہ تالو پر لگ جانا، قاف، اس طرح سے. اور استفال اس کے مقابلے میں ہے کہ زبان کی جڑ کا حصہ تالو سے نہ لگنا. اور اسی طرح سے اطباق کے معنی ہے، اطباق یعنی ان حروفوں کے ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کے اکثر حصے کا تالو کی طرف اٹھنا. ٹھیک ہے، تالو کی طرف اٹھ جانا، مطلب یہ ہے کہ تالو سے اس طرح سے چمٹ جانا، یہ ہے اطباق. جیسے مت، تو زبان کا حصہ تالو سے چمٹ رہا ہے. اس کے مقابلے میں انفتاح، وہاں پر کھلنا مراد ہے. اور اسی طرح سے اذلاق کے معنی تیز کرنا. جن حرفوں میں صفت پائی جائے ان کو مزلقہ کہتے ہیں. ان حرفوں کا زبان اور ہونٹوں کے کنارے سے آسانی اور جلدی سے ادا ہونا، جیسے یعلم کا میم. اور اس کی جو ضد ہے اسمات کے معنی خاموش ہونا، یعنی جن حرفوں میں صفت پائی جائے ان کو مصمتہ کہا جاتا ہے، یعنی ان حرفوں کے ادا کرتے وقت مخرج سے مضبوطی اور جماؤ سے یہ ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے صفات متضادہ. اب جن حرفوں میں صفت ہمس پائی جائے ان کو کیا کہیں گے؟ اب آپ میرے ساتھ بولیے گا، بتائیے مجھے. جن حرفوں میں صفت ہمس پائی جائے تو ان کو کیا کہیں گے؟ محموسہ.
اور جن حرفوں کے اندر جہر پائی جائے ان کو کیا کہیں گے؟ مجہورہ. مجہورہ. اور جن حرفوں کے اندر شدت پائی جائے ان کو کیا کہیں گے؟ شدیدہ. شدیدہ. جن حرفوں کے اندر رخوت پائی جائے گی ان کو کیا کہیں گے؟ رخوہ. رخوہ. اور جن حرفوں کے اندر توسط وہ دونوں کے درمیان کی ہے، توسط پائی جائے گی ان کو کیا کہیں گے؟ متوسطہ. متوسطہ، درمیانی. اور جن حرفوں کے اندر استعلا پائی جائے گی ان کو کیا کہیں گے؟ مستعلیہ. مستعلیہ. اور استفال پائی جائے گی تو کیا کہیں گے؟ مستفلہ. مستفلہ. اور اطباق پائی جائے گی تو کیا کہیں گے؟ مطبقہ. مطبقہ. اور انفتاح پائی جائے گی تو منفتحہ. ٹھیک ہے. اطلاق پائی جائے گی تو کیا کہیں گے؟ مطلقہ. اور اسمات پائی جائے گی تو مصمتہ. تو اس طرح سے یہ صفتیں متضادہ ہیں، اور ان کا خیال رکھ کر کے ہمیں حرف کے اندر ادائیگی پیدا کرنی ہے. دیکھیے، ایک تو ہم نے جیسے مثال کے طور پر ہم نے قرآن پڑھا، لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. اور ایک ان کا بالکل صفتوں کا خیال رکھتے ہوئے حتى تأتيهم البينة. ایک تو ہم نے پڑھ دیا جلدی سے حتى تأتيهم اور پھر صفات کا خیال کر کے ہم نے پڑھا حتى تأتي. تو اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہو رہی ہے، اور جو صفات کے ذریعے سے آواز کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. جس حرف کا جو مقام ہوتا ہے اس حرف کو مقام دیا جاتا ہے تو اس حرف کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. تو اس لیے ان تمام صفات کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے. تو یہ تھا صفات متضادہ کا بیان. اب اس کے بعد صفات جو لازمہ کی جو قسمیں تھیں دو، متضادہ غیر متضادہ. دوسری قسم ہے غیر متضادہ. غیر متضادہ کے بیان کو ہمیں پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ غیر متضادہ کون کون سی صفتیں ہیں. ٹھیک ہے. تو آئیے اس کو آج کا ایک دو صفتیں وہ کتاب کے اندر پڑھ لیتے ہیں غیر متضادہ میں سے. یہ صفات غیر متضادہ. صفات غیر متضادہ میں سے پہلی صفت ہے صفیر. ٹھیک ہے. صفیر کے معنی سیٹی، عربی میں سیٹی کو بولتے ہیں صفیر. صفیر کے معنی سیٹی. جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف صفیر کہتے ہیں. جیسے متضادہ میں محموسہ، مجہورہ، شدیدہ. تو اسی طرح سے غیر متضادہ کے اندر کہ جن حرفوں کے اندر صفت صفیر پائی جائے گی ان کو صفیر کہتے ہیں. اصطلاحی معنی، ان حرفوں کے ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکالنا. ایسے حروف 3 ہیں، زا، سین، صاد. تو ان حروف کو ادا کرتے وقت تیز سیٹی کی آواز نکلتی ہے، تو اس لیے ان کا نام ہے حروف صفیر جو غیر متضادہ میں سے ہے. زا، سین، صاد. تو سیٹی کی آواز نکلتی ہے تو ان کا نام ہے حروف صفیر. تو یہ ہے پہلی صفت غیر متضادہ میں سے صفیر، یعنی ان حرفوں کو ادا کرتے وقت تیز سیٹی کی طرح تیز آواز نکالنا. تو جب ہم ان حروف کو ادا کریں گے تو اس طرح سے ادا کریں گے کہ ان کے اندر سے سیٹی کی آواز نکالیں گے. ز، ز، سین، صاد. ٹھیک ہے. اور دوسری صفت ہے قلقلہ. قلقلہ کے معنی ہے حرکت دینا. جن حرفوں میں یہ صفت پائے جائے ان کو حروف قلقلہ اور حروف مقلقلہ. قلقلہ، مقلقلہ، یعنی قلقلہ میں شروع میں میم لگا دو مقلقلہ بن جائے گا. حروف قلقلہ اور حروف مقلقلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اصطلاحی معنی، ان حرفوں کے ادا کرتے وقت ایک لوٹتی ہوئی آواز نکالنا. ان کو جب ادا کریں گے تو آواز لوٹتی ہوئی آواز نکالیں گے. جیسے ان حرف کو ادا کریں گے آواز پیچھے کو لوٹے گی. ٹھیک ہے. اور وہ حروف کون کون سے ہیں؟ حروف ایسے حروف 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جدن ہے. قاف، طا، با، جیم، دال. یہ ہیں حروف قلقلہ.
قلقلہ کے 4 درجے ہیں. اب یہاں دیکھیے، ابھی تک ہم نے قلقلہ تو سنا اور قلقلہ ہم نے پڑھا، اور ہمیں ابھی تک اتنا معلوم تھا کہ حروف قلقلہ یعنی قاف، طا، با، جیم، دال، جب یہ ساکن ہو تو ان کے اندر قلقلہ ہوتا ہے، یعنی آواز لوٹتی ہے، آواز کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں کچھ اور چیزیں بھی بتلا رہے ہیں کہ قلقلہ کے درجے کتنے ہیں، سب سے زیادہ قلقلہ کب ہوگا. تو یہ چیزیں یہاں پر بتلائی گئی ہے. قلقلہ کے 4 درجے ہیں. سب سے زیادہ قلقلہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ تشدید والے حروف قلقلہ پر وقف کیا جائے، جیسے احق، تو سب سے زیادہ قلقلہ اس وقت ہوگا کہ جب کہ حروف قلقلہ کے اوپر تشدید ہو اور وہاں پر وقف کیا جائے تو اس کے اندر سب سے زیادہ قلقلہ ہوگا. جیسے مثال دی گئی ہے احق. اسی طرح سے تبت یدا ابی لہب وتب، تو آواز پیچھے کو لوٹ رہی ہے. یہ ہے حروف قلقلہ. اور جب تشدید ہوتی ہے حرف کے اوپر اور اس کے اوپر وقف کرتے ہیں تو اس کے اندر سب سے زیادہ قلقلہ ہوتا ہے. تو 4 درجوں میں سے پہلا درجہ یہ ہے. اس سے کم سکون وقفی یعنی ایسا سکون کہ جس کو جو وقف کی وجہ سے آیا ہو، جیسے خلق، قل اعوذ برب فلق. دیکھیں فلق کا جو قاف ہے یہاں پر جو سکون آیا، یہ سکون وقفی ہے، یعنی وقف کر رہے ہیں تو یہاں پر یہ سکون آ رہا ہے. تو یہاں پر دوسرے درجے کا قلقلہ ہوگا. من شر ما خلق، احق، خلق. تو احق کے مقابلے میں خلق کے اندر کم قلقلہ ہو رہا ہے. تو سب سے زیادہ قلقلہ اس وقت ہوگا جب کہ حروف قلقلہ کے اوپر تشدید ہو اور اس کے اوپر وقف کیا جا رہا ہو. اس کے بعد اس جو دوسرے درجے کا نمبر آتا ہے وہ ہے سکون وقفی، یعنی حروف قلقلہ پر جو وقف ہو وہ سکون کی وجہ سے، وقف کی وجہ سے سکون ہو. جیسے یہ مثال دی گئی ہے. اس سے کم سکون اصلی میں، ایسا سکون جو اصلی ہے، جیسے یقطعون، یق کے جو قاف ہے اس کے اندر، اس قاف کے اوپر جو سکون ہے یہ اصلی ہے، وقفی نہیں ہے بلکہ اصلی ہے، پہلے سے سکون ہے. تو اس کے اندر تیسرے درجے کا قلقلہ ہوگا. یقطعون قلقلہ ہوگا لیکن تیسرے درجے کا. اچھا، اس سے کم متحرک میں، اس سے کم اس میں ہوگا جو متحرک حرف ہو، جیسے دخلو. دال کے اندر قلقلہ ہے، متحرک ہے دال، قلقلہ ہوگا اس کے اندر لیکن کم درجے کا قلقلہ ہوگا. تو یہ ہے حروف قلقلہ اور قلقلے کے 4 درجے. ٹھیک ہے، ابھی تک ہم نے جو پڑھا تھا یہ پڑھا تھا کہ قلقلہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ یہ حروف ساکن ہو، لیکن یہاں پر اس کے درجے بھی بتلا دیے گئے ہیں. اور متحرک کے اندر بھی قلقلہ ہوتا ہے، کم درجے کا ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ قلقلہ ہوگا ایسے حروف قلقلہ کے اندر کہ جن کے اوپر تشدید ہو اور وقف کیا گیا ہو، اور اس کے بعد پھر اس سے کم درجے کا قلقلہ ہوگا سکون وقفی میں، یعنی ایسے حروف قلقلہ کہ ان کے اوپر سکون وقف کی وجہ سے ہو. اور اس سے کم درجے کا قلقلہ ہوگا ایسے حروف قلقلہ کہ جن کے اوپر سکون اصلی ہو. اور اس سے کم درجے کا جو قلقلہ ہوگا وہ ایسے حروف قلقلہ میں کہ جن کے اوپر جو متحرک ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے دوسری صفت جو غیر متضادہ میں سے ہے، قلقلہ. ٹھیک ہے، تو یہ 2 صفتیں ہیں غیر متضادہ میں سے، ان کو ہم یاد کر لیں اور حروف قلقلہ کو اچھی طرح سے ہم سمجھ لیں. ٹھیک ہے، تو پہلی صفت ہوئی صفیر، اور صفیر کے معنی سیٹی کے ہیں، اور ان کو صفیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو ادا کرتے وقت آواز جو ہے سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے. اور دوسری صفت ہے قلقلہ. قلقلہ کے معنی حرکت دینا. جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو قلقلہ اور حروف مقلقلہ کہتے ہیں. ان حرفوں کے ادا کرتے وقت ایک لوٹتی ہوئی آواز نکالنا،
ایسے حروف 5 ہیں جن کا مجموعہ قطبُجَدٍ ہے، قاف طا با جیم دال۔ قلقلہ کے 4 درجے بتائے گئے ہیں۔ سب سے زیادہ قلقلہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ تشدید والے حروف قلقلہ پر وقف کیا جائے، جیسے احق، بالحق، ٹھیک ہے۔ اس سے کم سکون وقفی میں جیسے خلق، اس سے کم سکون اصلی میں جیسے یقطعون، اس سے کم متحرک میں جیسے دخلوا۔ تو آج ہمیں یہ 2 ہی صفتیں یاد کرنی ہیں، یہ غیر متضادہ میں سے، ٹھیک ہے۔ ان کو اچھی طرح سے یاد کر لینا۔ اور حروف قلقلہ میں اس میں غیر متضادہ کی جو 2 صفتیں پڑھی ہیں، اس میں اگر کسی کو کچھ سمجھ میں نہ آ تو وہ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو اچھی طرح سے یاد کر لینا۔ اور قلقلہ کے اندر بڑی کوتاہی کرتے ہیں ہم لوگ، جب سورہ فلق ہی پڑھتے ہیں تو اس کے اندر قلقلے کا پتہ بھی نہیں لگتا ہے، کس طرح سے پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اس طرح سے پڑھتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا ہے۔ اگر قلقلہ کی یہ صفت ادا نہیں کریں گے تو حروف بھی ختم ہو جاتا ہے، یعنی حروف بدل جاتا ہے۔ خلق ایسا لگ رہا ہے جیسے چھوٹا کاف پڑھا ہے ہم نے، تو اس لیے دھیان رکھتے ہوئے قل اعوذ برب الفلق، قل کا جو قاف ہے نا، یہ چونکہ متحرک ہے، اس کے اندر بھی قلقلہ ہوگا لیکن کم درجے کا ہوگا، 4تھے درجے کا قلقلہ ہوگا۔ قل اعوذ برب الفلق، فلق کے اندر 2 درجے کا قلقلہ ہوگا چونکہ سکون وقفی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے اندر اول درجے کا قلقلہ ہوگا چونکہ یہ تشدید والا حرف ہے اور وقف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے سیصلی نارا ذات لہب، لہب کے اندر بھی قلقلہ ہوگا لیکن وتب کے مقابلے میں کم قلقلہ ہوگا چونکہ یہاں پر سکون وقفی ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں ان تمام صفات کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، متضادہ غیر متضادہ، ٹھیک ہے۔ اور کچھ سمجھ میں نہ آتا ہو تو آپ کمنٹ کر کے آپ مجھے پرسنل بھی پوچھ سکتے ہیں، گروپ کے اندر بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن صفات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجیے گا، ان کو سمجھ کر کے پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو آج کا سبق ہمارا اتنا ہی ہے، اس کو یاد کر لیں، انشاءاللہ باقی سبق وہ اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ کلاس یہیں پر موقوف کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔